یہ ایک سرد رات تھی۔ لاہور کے کارڈیالوجی اسپتال سے ڈاکٹر سہراب اسلم ایک طویل اور تھکا دینے والے آپریشن کے بعد گھر لوٹ رہے تھے۔ ہر قدم ان کے لیے بوجھ بن چکا تھا۔ چہرے پر تھکن تھی اور ذہن میں دن بھر کی چیخیں، مشینوں کی آوازیں اور آپریشن تھیٹر کا دباؤ گونج رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو بیوی گہری نیند میں تھی۔ دونوں بچے بھی سکون سے سو رہے تھے، مگر سہراب کے اندر سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی۔ وہ ایک جذباتی اور جوشیلا استقبال چاہتا تھا، مگر خاموشی نے اس کی بے چینی کو اور بڑھا دیا۔ بستر پر لیٹ کر سونے کی کئی کوششیں کی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آدھی رات کے قریب وہ آہستہ سے اٹھا، جیکٹ اور دستانے پہنے اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے باہر نکلا۔ اس وقت پورا لاہور سفید دھند کی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ مال روڈ سنسان تھی۔ بجلی کے کھمبوں کی زرد روشنی سڑک پر لمبے اور خوفناک سائے بنا رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک نوجوان سڑک کنارے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سہراب خاموشی سے اس کے قریب پہنچا۔ چند لمحوں کی خاموشی ہوئی اور پھر ایک گولی اس کے ماتھے میں اڑا دی۔ اسی رات سہراب نے 4 افراد کو اور قتل کیا اور اس کے بعد گھر واپس آ کر ایسے سو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ۔ یہی اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ دن میں جانے بچانے والا مسیحا اور رات کو سانسیں چھیننے والا درندہ۔ یہ کہانی ہے لاہور کے ایک ایسے سیریل کلر ڈاکٹر کی جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر سہراب اسلم ایک با اثر کاروباری خاندان میں پیدا ہوئے، جو جلد ہی پاکستان چھوڑ کر امریکہ منتقل ہو گیا۔ سہراب نے 1972 میں یونیورسٹی آف ٹیکساس کے میڈیکل اسکول میں داخلہ لیا اور کارڈیالوجی کی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ اس کی غیر معمولی صلاحیتوں نے امریکہ کے سینئر دل کے ماہرین کو بھی حیران کر دیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے بیلر یونیورسٹی کے مشہور میڈیکل سینٹر میں خدمات انجام دینا شروع کر دی۔ دولت، عزت اور شہرت سب کچھ اس کے پاس تھا۔ شادی ہوئی، 2 بچے ہوئے اور مستقبل روشن دکھائی دیتا تھا، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ 1981 میں سہراب نے اپنی فیملی سمیت لاہور واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، بظاہر تو یہ وطن کی محبت تھی، مگر حقیقت میں یہ واپسی ایک خطرناک اور خونی مشن کا آغاز تھا، اور وہ تھا سیریل کلنگ۔ اس وقت کا لاہور آج جیسا جدید اور محفوظ نہیں تھا۔ نہ سیف سٹی کیمرے تھے، نہ روشن سڑکیں اور نہ ہی مضبوط نگرانی کا نظام تھا۔ لوگ اپنے بچوں کو رات کی خاموشی سے ڈرایا کرتے تھے، اور یہی خوف ڈاکٹر سہراب کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ وہ دن بھر اسپتال میں سٹریس اور غصہ جمع کرتا اور رات کو مال روڈ پر نکل کر کسی بھی غریب اور بے سہارا انسان کو اپنا نشانہ بنا لیتا۔ نومبر کی 13 تاریخ کو اس نے 4 افراد قتل کیے، جن میں ایک نشئی شامل تھا جو سڑک کنارے سو رہا تھا، اور دوسرا ایک سیکیورٹی گارڈ جو رات کی ڈیوٹی پر مامور تھا۔ لوگوں کو دردناک موت دینے میں اسے بہت مزہ آتا تھا۔ چند دن بعد 20 نومبر کو دھند اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے مزید 3 افراد کو قتل کر دیا، جن میں ایک رکشہ ڈرائیور بھی شامل تھا جو اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے نکلا تھا۔ پورے لاہور میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس الرٹ ہو چکی تھی اور اخبارات میں وارننگ شائع ہو چکی تھی کہ ایک نامعلوم قاتل موٹر سائیکل پر مال روڈ پر غریب لوگوں کو نشانہ بناتا ہے۔ مگر سہراب نہ رکا۔ اس نے ایک ہوٹل کے ویٹر کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ کھانا دیر سے لے کر آیا تھا۔ 9 دسمبر کی رات ایک میڈیکل سٹور میں کام کرنے والا لڑکا اس کا آخری شکار بنا۔ اتفاق سے پولیس قریب ہی موجود تھی۔ سہراب گھبراہٹ میں فرار ہوا، مگر اپنی موٹر سائیکل اور جیب میں موجود ڈرائیونگ لائسنس وہیں گرا بیٹھا، اور یہی وہ غلطی تھی جس نے اس درندے کو بے نقاب کر دیا۔ 11 دسمبر کو پولیس نے اس کے گھر پر چھاپا مارا۔ غیر قانونی اسلحہ، جعلی پاسپورٹ اور ٹھوس شواہد نے سب کچھ واضح کر دیا۔ مختصر سی تفتیش میں سہراب نے سب کچھ قبول کر لیا اور قانون نے اپنا کام کر دکھایا، اور یوں ایک خونی درندہ اپنے انجام کو پہنچا، جس کا کام تو لوگوں کی جانیں بچانا تھا، لیکن وہ لوگوں کو جان سے مارتا تھا، صرف اپنے مزے کے لیے۔ تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رہا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز
اور کرائم سٹوریز کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔